अस्सलाम वालेकुम। नया दौर स्पेशल के साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब और डॉक्टर अनीस काजी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हमारी गुफ्तगू का जो सिलसिला है कोविड-19 और उससे जो दरपेश सूरत हाल है पाकिस्तान में, उस पर ही हमारी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ताकि जो आपके टेक्निकल कंसर्न्स हैं वो उनको एड्रेस करेंगे। और आज की ये जो हमारी नशिस्त है, मैं सोलंकी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो एक इब्तिदाइया दें और फिर हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सोलंकी साहब। शुक्रिया रज़ा और शुक्रिया डॉक्टर अनीस काजी। चंद गुजारिशात आज की इस काविश के हवाले से मैं अपने देखने वाले नाजरीन से करना चाहता था। इससे पहले भी हमने कोरोना से मुतालिक और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू की है, प्रोग्राम्स भी किए हैं, लाइव प्रोग्राम भी किए हैं और रिकॉर्डेड भी किए हैं। लेकिन आज से हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और चीनी कहते हैं कि सफ़र आपका चाहे 1000 मील लंबा हो, पहले कदम से शुरू होता है। तो आज हम एक पहला कदम इस हवाले से उठा रहे हैं। तकरीबन हर रोज़ हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे और अमेरिका में जो मशरकी टाइम है, ईस्टर्न टाइम, दिन के 12 बजे हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे, मैं और रज़ा कुछ माहिरीन के साथ। और बुनियादी मकसद इस कोशिश का, रज़ा और मैं कोशिश करेंगे कि एक पुल बने हमारे नाजरीन और माहिरीन के दरमियान, ताकि हमारे जो माहिरीन हैं वो इस बदलती हुई खौफनाक सूरत हाल के हवाले से अवाम के और देखने वालों के जो अहम सवालात हैं उनका जवाब देने की कोशिश करें। और साथ ही जो जदीद गुज़रते दिन के साथ कोरोना से मुतल्लिक जो मालूमात है वो हम अवाम तक पहुंचा सकें, सिफारशात की शक्ल में, सवालों के जवाबात के सिलसिले में, और जो ज़रूरी परहेज़ है उस सिलसिले में। हमारी इस कोशिश का मतलब इमरान सरकार को गिराना या उनको हदफ तनकीद बनाना नहीं है, और ना हिज़्ब इख्तिलाफ का झंडा ऊपर चढ़ाना है। हमारा मकसद ये नहीं है। मेरे और रज़ा के जो ख्यालात हैं इस सियासी निज़ाम के बारे में, इमरान सरकार के बारे में, वो किसी से पोशीदा नहीं है, और उन ख्यालात के इजहार के लिए मेरे पास और रज़ा के पास बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन आज से ये जो कोशिश हम कर रहे हैं उसका मकसद किसी किस्म के नज़रियात और सियासत का फ़रोग़ नहीं है, बल्कि कोरोना से मुतल्लिक पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो ख़ासी तशवीशनाक सूरत हाल है और डॉक्टर अनीस काजी हमें आज बताएंगे, उस हवाले से लोगों की आगाही में इजाफा करना है। ये वो कोशिश है जो कि हम अपने तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट मीडिया हो या सेठ मीडिया हो, वो अपने तौर पर क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए उस पर हम पहले ही बहुत गुफ्तगू करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। तो ये इब्तिदाइया आज से देना बहुत ज़रूरी था। रज़ा, अब आपके हवाले। जी, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, थैंक यू। आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। मेरे ख्याल से वैसे भी ये जो मामलात हैं ये कौमी मामलात हैं, ये पब्लिक वेलफेयर के मामलात हैं, ये आपके, मेरे, हमारे ख़ानदान, हमारे अजीज़ व अक़ारब, उन सब के मामलात हैं। इसमें सियासत तो आनी नहीं चाहिए। हम तो उसके खिलाफ हैं कि पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस हो और उसके ऊपर सियासत खेली जाए, और जो भी सियासतदान, जो भी पार्टी ऐसा करती है हम उसकी ना तो सपोर्ट करते हैं बल्कि मजम्मत करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम रियासत की बात करते हैं और हुकूमत की बात करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं, तो उस हवाले से बातचीत हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से आज ये जो है, हम डॉक्टर अनीस काजी की तरफ बढ़ते हैं। और अनीस, मैं आपसे इससे पहले कि आप मेरे एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दें, जो सूरत हाल है, जो मैंने भी पढ़ा है कि पंजाब में 1000 से ज्यादा
اموات جو ہیں وہ واقع ہو گئی ہیں، آدھی ان میں سے تقریباً لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح میں ہیں، اور کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں. آج اعلان بھی ہو گیا ہے کہ کچھ علاقے لاہور کے ایسے ہیں ان کو سیل کیا جائے گا. تو یہ WHO نے خط بھی لکھا تھا انیس کچھ دن پہلے، ایڈریس ٹو دا ہیلتھ منسٹر ان پنجاب. بڑی واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لاک ڈاؤن کریں. تو یہ جو ابھی صورتحال بنی ہے اور یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ کافی ہیں اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے؟ تھینک یو رضا صاحب اور سولنگی صاحب. آپ کا دیکھیں ابھی تھوڑی پریشانی تو اس آپ کے سوال پر بھی ہوتی ہے. جی دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ مہارت ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کی، ڈیولپمنٹ کی، صحافت کی. سولنگی صاحب تو لیونگ لیجنڈ ہیں ملک کے. اور دیکھیں یہ ایک چیز کسی کو ڈرانے کا مقصد نہیں تھا، کسی کو دھمکانے کا یا کوئی پینک کریٹ کرنے کا یا کوئی فرینزی کریٹ کرنے کا نہیں تھا. شاید اس کو اس کی انٹائرٹی میں سمجھا ہی نہیں ہے کہ پینڈیمک ہوتا کیا ہے اور ایک ڈیزیز آؤٹ بریک کیا ہوتی ہے. I think we were very lucky initially that it was like a time machine. We could have just seen what was happening in Italy, in Iran, and perhaps the exclusivity that we Pakistanis feel that yahan nahi hoga kuch. So it's a train wreck. I don't know how to tell you this even further. دیکھیں نا یہ آپ ایوالونگ سچویشن بھی ایوالونگ ایپیڈیمک بھی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کسی کو. ایک تو آپ کو اپنے ایپیڈیمک کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں ایپیڈیمک کا کیا ٹریجیکٹری چل رہی ہے. اس کے کافی فیکٹرز ہوتے ہیں دیکھنے کے. دوسری چیز ہوتی ہے اپنے سسٹم کو جاننا. دیکھیں نا سسٹم آپ کا اگر بہت زبردست ہے تو وہ برداشت کر لے گا، جذب کر لے گا وہ. تو دوسری صحیح. چیز ہوتی ہے سسٹم، اور جی تیسری جی چیز ہوتی ہے ریسپانس. تو یہ تین چیزیں ہیں صرف، یہ زیادہ سائنس ہی نہیں ہے. بالکل. تو اب جہاں تک ایپیڈیمک کی بات تھی تو ایپیڈیمک کی تو سمجھ آ گئی کہ جس طرح سے جا رہا ہے ابھی. لوگ کچھ گراف کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. دیکھیں کیسز اور اموات تو ابھی ایک مطلب میرے خیال سے یہ جو پیمانہ ہے یہی غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شاید ایک تحصیل بھی نہیں ہوگی، تحصیل سے بھی چھوٹی ایک 2-3 یونین کونسل کی ٹارگیٹ پاپولیشن ہوگی 10 لاکھ لاہور کے اندر. 10 لاکھ بہت ایک چھوٹا فگر ہے پاکستان کے حساب سے. آپ کی جو ٹوٹل ٹیسٹنگ ہے وہ 10 لاکھ. تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹے سے 2-3 یونین کونسل کے اندر سے آپ کو 150 کیس ملا. یہ تو پاکستان کی مطلب اٹ از ناٹ ریپرزینٹیو آف دا ایپیڈیمک ان پاکستان. سو آئی ڈونٹ نو یہ 1.5 لاکھ، یہ 2 لاکھ، کل 5 لاکھ ہو جائے گا. تو ڈی سینسٹائزیشن تو چل رہی ہے ابھی تک. تو ابھی کرونا آپ کی ٹاپ ہیڈ لائن بھی نہیں ہوتی، ابھی کوئی اور چیز ہیڈ لائن ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیر از اے پروسیس آف نارملائزنگ. There is a process of and so if you are asking specifically about Punjab, of course it is expected the amount of the proportion of population that's living in Punjab. Lahore is a huge metropolitan city. It is a breeding ground in terms of how a disease could spread. Then you're talking about SOPs and compliance. So there is enforcement, there is compliance. So I think this thing can be further elaborated upon, that why we are here and where do we go from here. But I don't think we should have any surprises. دیکھیں اموات پرسوں کی ایک فگر ہے، پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے کی فگر ہے کہ 420 جو مریض تھے سرکاری اسپتالوں کے اندر اور باقی وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر. تو وینٹیلیٹر پر جب ہماری 85% مورٹیلٹی ہے تو یہ تو آٹومیٹکلی آپ کی ڈیتھ کے فگرز میں جا رہے ہیں. جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں. بالکل. یہ صرف وہی ہیں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. سو what I'm saying is that it is anybody who has studied
epidemiology, who knows health systems, who knows the public infrastructure, knows at this stage it is nothing but a train wreck. And this is not an alarmist statement. It is a very dispassionate statement that this is where we are. And if you think at this stage, if you keep on telling people that please follow SOPs, conduct a survey and ask people कि कितने नुकात हैं SOPs, उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा. You have pleas from doctors. तो अगर आप ये समझना शुरू हो जाएं कि जी ये मैं एंटी पीटीआई आदमी हूँ, या सारे हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं वो एक फ्रेंजी क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है. मतलब आई थिंक इसके आगे क्या कह सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर काजी साहब, जो फिगर्स हैं वो तो खासी खौफनाक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. अब जो ऑफिशियल फिगर्स हैं डेथ टोल की, वो अब एवरेज 100 के करीब जो है वो 24 घंटे के अंदर आ रही हैं. ये वो फिगर्स हैं जो कि ऑफिशियल फिगर्स हैं. इसमें वो फिगर्स शामिल नहीं हैं कि कितने लोग जो है वो ये नहीं बताते कि उनके किसी रिश्तेदार की जो डेथ है वो कोरोना से हुई है और वो हॉस्पिटल में नहीं हुई, और जो हॉस्पिटल में भी हुई है वो भी किस वजह से हुई है, किस वजह से वो बंदा दाखिल हुआ था. वो हार्ट के लिए हुआ था, ब्लड प्रेशर के लिए हुआ था, किडनी फेलियर के लिए हुआ था, नमूनिया के लिए हुआ था, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसमें शामिल नहीं है. तो ये जो ट्रैजेक्टरी है, और ख़ास तौर पर आप पंजाब और सिंध जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सूबे हैं, पंजाब में सिर्फ लाहौर की जो फिगर्स हैं 24 घंटे की, आप पाकिस्तान की आबादी का 62% जो है वो पंजाब की आबादी है, और 100 के करीब जो लोग जिनकी डेथ हुई है 24 घंटे में, उसमें 62 जो हैं, एग्जैक्टली 62 वो पंजाब से हैं, और इस 100 में से 50 जो हैं वो सिर्फ लाहौर में से हैं. जबकि हमारे जो वजीर साहब इंचार्ज हैं, जो कि इस कोरोना की लड़ाई के जो कमांडर इन चीफ हैं असद उमर साहब, उन्होंने आज कौमी असेंबली में फरमाया है कि ये भूल जाए, ये इंपीरियल कॉलेज वाली जो है वो हमें ये फिगर्स और डेटा और प्रोजेक्शंस न बताएं. ये ख्वाजा आसिफ और बहुत सारे लोग जो है, पाकिस्तान की जो अशराफियत है, ये नौआबादियाती ज़हनियत जो है उसका शिकार है कि ये अंग्रेज़ों के जो फिगर्स हैं वो देखकर हमें डरा रहे हैं. आप हमें उनसे न डराएं. हमारे अपने जो एपिडियोमोलॉजिस्ट जो हैं, जो माहिरीन हैं इस वबाई अमराज के, और जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो माहिरीन हैं, वो इतने काबिल हैं कि हमें इंपीरियल कॉलेज की जो फिगर्स है उनकी ज़रूरत नहीं है. और हम इसमें बिल्कुल इनमें यकीन नहीं है. हम पहले ही इंतज़ामात कर रहे हैं, और कुछ इंतज़ामात आपने देख भी लिए. जिस तरीके से सिलेक्टेड तरीके से शहरों के हिस्से बंद किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, लाहौर में भी होने जा रहे हैं, और आज थोड़ी देर पहले जो इत्तला आई वो ये कि पेशावर के भी 4 हिस्से जो है वो सील कर रहे हैं. और हुकूमत कर रही है कि हम इंतज़ामी अब वो इक़दामात उठा रहे हैं जिसमें हम सख्ती कर रहे हैं, खान साहब भी कर रहे हैं. तो उसके बाद क्या हमें मुतमईन होने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? इस्लामी साहब थैंक यू. 3 चीज़ों पर आपने रोशनी डाली है. एक, आपने मोर्टेलिटी फिगर्स के बारे में बात की है. दूसरी, आपने बात एक मॉडल की है और जो गुफ्तगू पार्लियामेंट में हुई है. और तीसरी चीज़ आपने की है कि ये जो सिलेक्टेड लॉकडाउन हो रहा है और इंतज़ामी जो इक़दाम. पहली चीज़ जो ये है जी कि मेरा नहीं ख्याल हमें उस तरफ जाना चाहिए कि गवर्नमेंट फिगर छुपा रही है. आई थिंक ये प्रोडक्टिव बात नहीं है. ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव बात नहीं है. और मैं इसलिए इसकी वजूहात आपको बताता हूँ. देखें, जो टेस्ट
ہوں گے تو اس کے اندر سے پتہ چلے گا کہ کتنی ڈیتھس کووڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کا تو ڈینومینیٹر ہی صحیح نہیں ہے ابھی, کیپیسٹی نہیں ہے ابھی, تو 30,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو یہ تو 30,000 کے اندر سے آپ کو فگر مل رہا ہے. پہلی بات یہ موٹیلٹی جو سرویلنس ہوتی ہے وہ ایک بہت ایک ویل اسٹیبلش سسٹم ہوتا ہے. زیادہ تر اس کو سول رجسٹریشن اور وائٹل اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر, جس کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیزیز برڈن کتنا ہے. تو آپ کے ملک کے اندر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں یا سوسائڈ سے ہو رہی ہیں یا ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں, تو آپ پھر اس کے حساب سے ریسورسز اپنے ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو رائٹ ناؤ آل بھی ہمارے جتنے بھی سرویز آتے ہیں وہ پروجیکشنز پر آتے ہیں اور وہ اس کو سیمپلنگ پر آتے ہیں, but it's not real, it's not representative, and of course جتنی جیسے ہماری ڈیموگرافکس ہیں تو کافی ایک سکیوئنگ ہوتی ہے فگرس کی. موٹیلٹی سرویلنس کے اوپر آپ اس پینڈیمک کے میں اگر آپ بات کریں تو آئی تھنک کہ اس میں کمیونٹی بیس سرویلنس ہونی چاہیے, ہاٹ لائنس ہونی چاہیے جس کے اندر آپ اور وہ تب ہوں گی جب لوگوں کے اندر اسٹگما ہٹے گا. اسٹگما تب ہٹے گا جب آپ لوگوں سے اوپن بات کریں گے ایک پینڈیمک کے بارے میں اور کہیں گے کہ جی یہ کرائسس ہے, یہ میرے وجہ سے تو نہیں آئی, نہ حکومت کی وجہ سے آئی ہے یہ کرائسس, نہ لوگوں کی وجہ سے کرائسس آئی ہے, اور اس میں سے نکلنا ہے تو حکومت نے بھی نکلنا ہے اور لوگوں نے بھی نکلنا ہے. 100 اگر پارلیمنٹیرینز ہمارے انفیکٹ ہو گئے ہیں تو یو کین ویل امیجن دیٹ نو کوئی بچا ہی نہیں ہے اس میں. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے گریٹ ایکولائزر. So I think in terms of mortality figures, I don't think there is any incentive for the government to hide figures, and like it's a slippery slope for us to go down because then we are not constructive. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مارچری کی کیپیسٹی ہے نہیں پاکستان میں, تو وہاں سے پتہ نہیں چل سکتا آپ کو. تو یہ کہ جو موزن ہیں اور جو ہمارے باقی ایک جو کمیونٹی لیول پر ہمارے ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ جی نماز جنازہ کتنے پڑھے گئے پچھلے سال اس ٹائم پہ کتنے پڑھے گئے اندازاً, یا آپ گریو یارڈ ڈیٹا آپ لے سکتے ہیں, اس کی سیمپلنگ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے کراچی کے اندر کچھ ہوئی بھی ہے تو جس کے اندر سے آپ کو تھوڑا پتہ چل سکتا ہے. آئی تھنک دوز فگرز آر ویری امپورٹنٹ ایز ویل بیکاز آئی تھنک یہ رسک پرسیپشن بڑھانے کے لیے دوز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. The other thing I want to talk about is the model. اینڈ آئی تھنک یہ جو ماڈلس ہوتے ہیں کیونکہ جو رضا صاحب ہیں وہ ایک اکانومسٹ ہیں اور آئی تھنک ان کی کافی پروفیشنس کے اندر جو ماڈلس ہوتے ہیں کافی اہمیت رکھتے ہیں, اور ڈفرینٹ ماڈلس کے اوپر پھر اس کی ایک لائف ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور اس کی ایکوریسی پریسیجن کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں پبلک ہیلتھ کے اندر جو ماڈلس ہوتے ہیں وہ ماڈلس پر سے آپ اس کو پر سے نہیں لے سکتے. دیکھیں ماڈلس کا مطلب کیا ہے, ماڈلس کا مطلب یہ کہ ریسپانس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. ابھی میں کہتا ہوں آف ہوں وہ ماڈلس 10,000 کیسز سے آف ہوں, 3,000 ڈیتھ سے آف ہوں, تو آپ کیا ان کو کنکر ماریں گے ان لوگوں کو کہ نہیں جی تم نے غلط ماڈل دیا تھا, تم نے پہلے بھی غلط دیا تھا, تم نے ابھی بھی غلط دیا, تمہیں ماڈل بنانا نہیں آتا, اس کے اندر کون سے فیکٹرز ڈالیں. تو آئی تھنک وہ ایک اور لائن ہے لینے کی, وہ میں بھی لے سکتا ہوں, وہ آپ بھی لے سکتے ہیں. بالکل زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ ماڈل سے آپ کا رسپانس کیسے افیکٹ ہوتا ہے یا کیسے انفارم ہوتا ہے. اس سے کچھ تو صحیح ہو سکتا ہے اس کے اندر, اگر آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں آپ امپروو کر لیں. آپ کے اپنے ماڈلرز ہیں پاکستان کے اندر, میں بالکل مانتا ہوں پاکستان کے اندر ٹاپ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں دنیا کے, پاکستان کے اندر ماڈلرز ٹاپ ہیں. ہیلتھ ایمرجنسیز کے اندر پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں پوری دنیا کے اندر, اور جو وزارت صحت ہے اس کے اندر بھی, اور ہر جگہ یہ تھنک ٹینکس انفارم کر رہے ہیں. تو وہ والے فگرز لا دیں, ان کے ماڈلز کیا کہتے ہیں. اچھا ماڈلز نے کہہ دیا, آپ نے 2 ساتھ ماڈلز 2 گراف ساتھ رکھ دیے. سو آئی تھنک کہ اگر 2 گرافس ہم نے ساتھ رکھ دیے کہ جی یہ امپیریل کالج کا ماڈل ہے, یہ آکسفورڈ کا ماڈل ہے, اور یہ لنڈن اسکول کا ماڈل ہے, اور یہ پاکستان کا ماڈل ہے, تو پھر ہم آگے کدھر جا رہے ہیں اس کنورسیشن سے. How are we informing our response strategy? The third thing you spoke about is the selected lockdown. And I think as any epidemiologist worth its weight will tell you that there is very less effectivity of this. And the reason is that you have to have synchronized, coordinated, decreased in activities. دیکھیں میں آپ کو پولیو کی ایگزامپل دیتا ہوں. NIDs کیوں کرتے ہیں ہم, نیشنل امیونائزیشن ڈیز کیوں کرتے ہیں؟
وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے آپ ٹائم کے اندر میکسیمم کوہورٹ بڑھاتے ہیں کہ آپ قوت مدافعت بڑھائیں لوگوں کی. ایک یہ چیز ایک جس ملک نے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کیے ہیں یا جہاں یہ اسٹرینجنٹ میجرز لیے گئے ہیں وہ ایک وائڈر ایریا کے اوپر اور ایک ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے اوپر ہوا ہے. وہ ایکسٹینڈیڈ پیریڈ ایٹ لیسٹ 3 ہفتے سے زیادہ ہے. ابھی اگر آپ 2 تحصیلیں یا 4 یونین کاؤنسل ایک شہر کے اندر بند کر دیں گے تو اس سے ایپیڈیمک کو کیا فرق پڑے گا, اس کی کمپلائنس کیسے ہوگی؟ سو آئی تھنک نمبر 1 از کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میری رہائش اسلام آباد میں 0 پوائنٹ کے نزدیک رہتا ہوں. میرے بالکل نزدیک ایک سیکٹر ہے G9. ایک واٹس ایپ سرکولیٹ ہوا کہ جی اس کو سیل کیا جا رہا ہے, 2-3 اس کے سیکٹر سیل کیے جا رہے ہیں. اور جو رپورٹس ملی مجھے اور جو وہاں کے رہائشی ہیں تو وہاں آدھے سے زیادہ رہائشی نکل گئے لاک ڈاؤن سے پہلے. تو پرپز اچیو ہوا لاک ڈاؤن کا. تو ابھی تو ایک ڈسکو بال کی طرح پھیل گئے ہوئے اسلام آباد میں. تو دیکھیں آپ انفیکٹڈ اور ان انفیکٹڈ کو علیحدہ رکھنا تو ابھی پاسبل شاید نہ ہو کیونکہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو if we are we doing a lock down or are we not doing a lock down, یہ تو ایک بنیادی سوال ہے. ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو کیوں کریں گے؟ اس کا مطلب وجوہات کیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کی؟ کیا ڈیزیز روکنا ہے یا کیا اس کے فلیمز جو ہیں ایک آؤٹ بریک ہے ان کو ڈیمپن کرنا ہے؟ اچھا ایک لاک ڈاؤن کینٹ it has to buy you time. So will this lockdown in Punjab, a semi lockdown in Islamabad, is it buying us time? The other thing is that when your lab turnover time has increased to 6 days, supposedly, and your lab staff is infected, so if today I give a sample, and when I give a sample and I get my result after 7 days, تو میں نے تو آدھے شہر کو انفیکٹ کر دیا. سو آئی تھنک وہ امپلیکیشن جو آپریشنل امپلیکیشنز ہیں ان چیزوں کی وہ اس نظر میں دیکھنا ضروری ہے. اینڈ آئی نو کہ اٹس دا گریٹسٹ نیوز آف دا سینچری دس پینڈیمک. اینڈ ہم کیسز اور ڈیتھس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر 4-5 اسٹیٹمنٹس کچھ پولیٹیشینس کی ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو ریگرجیٹیٹ کر کے پورا دن اپنا گزار لیتے ہیں. لیکن دس ہیز ٹو بی ٹیکن ان اٹس انٹائرٹی. Are we investing in our health systems? How are we investing in our health systems? Can we conduct contact tracing in this stage? How is our lab capacity going on? یہاں کراچی کے اندر ایک ٹیم ڈور ٹو ڈور ٹیسٹنگ کر رہی تھی, وہ پوری ٹیم انفیکٹ ہوگی. جب وہ پوری ٹیم انفیکٹ ہوگی تو وہ ایکٹیویٹی کون کرے گا؟ جب وابڈا ہاؤس بند ہو گیا لاہور کا تو وہ ادارہ کون چلائے گا, کیسے چلائیں گے؟ اور اگر ہم پی پی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈائکوٹمیز جو ہیں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں. سو آئی تھنک دوز آر سم آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو اسٹل گو بیک اینڈ تھنک تھرو دیٹ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈیل ود دس اینڈ آر وی گوئنگ ٹو ڈیل ود دس. اینڈ اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل ود دس دین آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر دیٹ پشتوں میں کہتے ہیں جی خپل بندوبست, تو سارے خپل بندوبست کریں. جی تو اچھا انیس مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی سچویشن ہے اس پر ابھی وہی پرانی بحث جو ہے نا وہ جاری ہے. ابھی آپ نے بھی اس کا تھوڑا ذکر کیا لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. اب سوال یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کیا چاہیے؟ جو کی کوشچن ہے میرے خیال سے پالیسی میکرز کا بھی, عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں واقعی میں دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا. دیکھیں جی اس سے پہلے جو آپ کا سوال ہے نا اس سے پہلے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک وہ اقدامات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیزیں کرنے کی کہ آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے. کیا ایمپتھی ہے؟ مطلب ایمپتھی تو ایز اے رسپانس کے میں تناظر میں بات کر رہا ہوں. تو جو گفتگو جو ڈاکٹرز کی پلیز ہیں اور جو مریضوں کی صورتحال ہے, کیا آپ ان کو سن رہے ہیں؟ بالکل. اور کیا آپ اس کا انٹرفیس بیونڈ لپ سروس کر رہے ہیں؟ کیا ان کی نیڈز ایڈریس ابھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کنسنسس بلڈنگ, جس کا آپ دونوں کو میرے سے بہت زیادہ پتہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے.
تو کیا ہماری کنسنسس بلڈنگ ہے ایک پولیٹیکل لیول پر, نیشنلی, پروونشلی اور پھر سب پروونشلی جو ہے, کیا ایڈمنسٹریٹو لیول پر یہ کنسنسس بلڈنگ ہے, اور کیا آپریشنل لیول پر کنسنسس بلڈنگ ہے کہ یہ واقعی میں ایک ایمرجنسی ہے, اور یہ ہم نے, اور پھر کیا ہم نے پبلک کو بھی اس کنسنسس بلڈنگ کا پارٹ بنایا ہے کہ نہیں بنایا. دیکھیں نا ہارمونائزیشن آف ایکٹیویٹیز اور کیسے ہو. ہم ایک ریڈیوسڈ اور ایک ریڈکٹیو ڈیبیٹ آف لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن ناٹ لاک ڈاؤنس کے اندر یہ پجن ہول نہیں ہو سکتے. تیسری چیز یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے ریسپانس کے اندر, کہ دیکھیں کون فیصلے کر رہا ہے اور یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, اور یہ فیصلوں کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے, اور کیا یہ ایویڈنس اس کو فیڈ کر رہی ہے یا ایویڈنس نہیں فیڈ کر رہی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو بچانا ہے. دیکھیں نا, ہیلتھ سسٹم کو ایک ہیلتھ ورکر کے اندر کوئی 10 سال سے لے کر 30 سال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ واپس؟ اور یہ ایک ہسپتال کے اندر جو ایک کیسکیڈ ہو رہا ہے ابھی مورٹیلٹی کا, دیکھیں نا بچے پیدا ہونے والے, ابھی میرے جو کولیگز ہیں انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا جی بہت بری صورتحال ہے, اور وہ تو دل کا اپنا بڑھاس نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کووڈ کی ایک مریض ہے, یہ سی سیکشن کرنے کے لیے تو کوئی گائنیکولوجسٹ تیار نہیں ہے. میں آپ کو دیکھیں نا, ابھی we have to understand that pregnancy is not a disease. یہ تو ایک نیچرل کورس ہے زندگی کا. بالکل. So it is affecting everything. اس کے بعد جی یہ کہ ہیوملٹی تو تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ اگر دنیا بھر کے اندر جہاں بھی رسپانس سکسیسفل ہوا ہے وہاں سیاستدانوں نے اور وہاں ڈیسیجن میکرز نے ہیلتھ ایکسپرٹس کی بات سنی ہے, کیونکہ ڈومین ان کے, آپ نے پورا اپنا ایک جو ڈھانچہ ہے ریسپانس کا اس کے بیچ کے اندر آپ نے ہیلتھ ایکسپرٹس کو ڈالنا ہے, اس کے ارد گرد آپ کی سیاسی, آپ کی ایک ملٹری, سول اور باقی سارے انتظامیہ ہونے چاہیے کہ جی یہ ریکمنڈیشن ہے, اس کو آپریشنلائز کیسے کرنا ہے, اور وہ پھر اس کے اوپر ہم دیکھیں گے, جائزہ لیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز دیکھ کے 3-4 گرافس دکھا دیں اور باقی فیصلے کوئی اور ہونا شروع ہو جائے. تو اچھا اس کے بعد ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر دیکھیں دیر از نو وے اراؤنڈ دس رائٹ ناؤ. دیکھیں جو پیک کی بات ہے اور پیک کے بعد کی بات ہے, دیر از ویری لٹل ایویڈنس آن ہرڈ امیونٹی. Right now it just seems that Pakistan is the control arm of the rest of the world for herd immunity, because there is no precedence for it right now. And جنہوں نے precedence کرنے کی کوشش کی, آپ نے یو کے کے اندر دیکھا کہ کیا تنقید ہوئی, سویڈن کے اندر دیکھا کہ جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پبلک اپولوجی کی ہے, انہوں نے آ کے نرسنگ ہومس کے اندر تباہی مچ گئی. سو رائٹ ناؤ یہ جو سارے آپ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو بیگ جو ہم نے ابھی 4 مہینے ضائع کیے ہیں, وہ والے اسٹیپس تو لینے, اس کو سرکموینٹ تو نہیں کر سکتے ابھی کہ جی ہم سرکموینٹ کر دیں گے, ہم ہیلتھ کے اندر انویسٹ نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, یا ہم کنسنسس بلڈنگ نہیں کریں گے اور ہم ایک پارٹی ورسز 2 پارٹی کریں گے, اور پھر تیسرے صوبے کے اندر کہیں گے کہ جی تمہاری مورٹیلٹی زیادہ ہے اور تمہارے پاس کیس زیادہ ہیں, اور اسی کے اندر ہم پورا ایک ڈسکورس کو ریڈیوس کر دیں. So I just feel that we need to take those certain steps for the response to be effective. Over. Right. سولنگی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جی یہ جو سلیکٹو لاک ڈاؤنس ہیں وہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کورونا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہم ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں جس میں آپ کی لڑائی کی جو فرنٹ فورس ہے, جو فرنٹ لائن جو فورس ہے, ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس, وہ تو پہلے ہی چیخن دھاڑ کر رہے ہیں, اور جو عوام ہے ان کو متحرک کرنے کی اور ایجوکیٹ کرنے کی کوئی حکمت عملی موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی لڑائی نہیں ہے جو کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اپنے طور پر لڑ لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک ایسی
सिमेट्रिक वार है, जिसमें जब तक अवाम आपके साथ पूरी तरह से शामिल नहीं है इस लड़ाई में, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अवाम के अंदर जो आगाही है कि उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है और अपने मोहल्ले वालों को कैसे बचाना है, उसका हाल जो है वो आपके सामने है। तो अब जिस मरहले पर हम खड़े हैं, उसमें जो कि एक तरह से पीक से पहले की सूरत हाल है, तेजी के साथ इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। हुकूमत खुद मानती है कि जी 95% से जायद जो इन्फेक्शन है वो लोकली ट्रांसमिटेड है। तो उसमें अब क्या करना चाहिए कि किस तरीके से आप वो नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, किस तरीके से आप जो इस वक्त जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तरजीहात आपकी क्या हैं। हमने वेंटिलेटर्स ढूंढने हैं, हमने पैरामेडिक्स को ट्रेन करना है, हमने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करने हैं, हमने दवाइयाँ इकट्ठी करनी है, हमने मास्क का इंतजाम करना है। क्या प्रायोरिटीज क्या हैं, तरजीहात क्या हैं हमारी, कहाँ से शुरू करें? ये जो एक बाल जो है ना, एक धागे का बाल जो है जो उलझ गया है, उसमें कौन सा धागा जो है वो खींचें कि ये जो उलझा हुआ बाल है धागों का, ये सुलझ जाए। सोलंकी साहब, इससे पहले कि डॉक्टर काजी आपको जवाब दें इस पे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने बड़ी पते की बात की है कि डॉक्टर काजी ने तो ये बता दिया कि लॉकडाउन से पहले आपको नेशनल कंसेंसस बनाना है, अवाम को एजुकेट करना है, इमरजेंसी का एक जो सिचुएशन है उसके बारे में लोगों को प्रिपेयर करना है, मोटिवेट करना है। वो हुआ नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो भी हमारा बजट भी आया है, वो बजट कोरोना का बजट नहीं दिखाई दे रहा। उसमें वो सीरियसनेस और वो अलार्म जो होना चाहिए, और डॉक्टर काजी ये आप यू डोंट हैव टू एग्री विद अस, ये हमारी जो है वो कमेंट्री जारी रहती है, लेकिन वो उसमें वो नहीं आया, वो सीरियसनेस नहीं है सोलंकी साहब। और आज मैं पंजाब की भी फिगर्स देख रहा था कि उनका भी जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है, जहां पे आपके यहाँ इतनी तेजी से कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रही है, जो कि सबको मालूम है कि साल से पहले ये वायरस कहीं नहीं जा रहा जब तक वैक्सीन नहीं आती, कोई नई इन्वेंशन नहीं होती। तो दोनों गवर्नमेंट्स ने, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है वो सीरियसनेस नहीं दिखाई। मेरे ख्याल से ये मुतालबा होना चाहिए कि इनको मजीद हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और उसको कम से कम इन हालात में 2 से 3 गुना बढ़ाना चाहिए। और नॉन सैलरी बजट, ये सैलरी बजट तो होता है, डॉक्टरों को और नर्सों को और पैरामेडिक्स को तनख्वाह मिलती है, वो बढ़ाना कुछ नहीं होता। असल बात ये कि वेंटिलेटर्स जो आपने बात कही है, जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, मजीद बिल्डिंग्स में कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, वो अभी तक नहीं हुआ। ट्रेनिंग है ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स की, बिल्कुल पैरामेडिक्स की। मिसाल के तौर पर आपने वेंटिलेटर जो है वो ड्रॉप करा दिए, लेकिन अगर वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने वाली जो स्टाफ है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, जी, तो उसने क्या, जो वो नलकी है वो सिर्फ हलक में तो नहीं उतारनी। दैट्स राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जिस तरीके से आपकी ये फोर्स डिप्लीट हो रही है पैरामेडिक्स की और डॉक्टर्स की, उसको रीजनरेट करने के लिए कोई आपने हिकमत अमली बनाई है? बिल्कुल, आपको शायद एडिशनल हायरिंग्स करनी पड़े। और जो है मैं ही समझता हूँ इन हालात में हेल्थ वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स, और उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप मोहल्ले के अंदर, काउंसिल लेवल के अंदर लोगों को छोटी छोटी चीजें, उनकी ट्रेनिंग देना कि जी ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कैसे लगाना है, इंजेक्शन कैसे देना है, ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है, छोटी सी चीजें जो है उसके लिए कोई कम्युनिटी प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं? क्या तैयारी की है आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हम इनको कहेंगे। अच्छा, मैं काजी साहब, मैं आपसे ये 1-2 सवालात आए हैं। लोग अब यही कह रहे हैं कि अवाम तो इसको संजीदा नहीं ले रही,
یہ سلیم نے لکھا ہے، تو اور لوگ اسے سازش قرار دے رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کیا ہمارے حکومت اور وزیر اعظم پر ہوتی ہے جنہوں نے شروع سے اسے عام سا فلو قرار دیا؟ اور سخت لاک ڈاؤن 2-4 ہفتوں کا کافی تھا اگر اس دوران مضبوط حکمت عملی بنائی جاتی، لیکن اور اس وقت ملک کے داخلی راستوں کو کھلا چھوڑا گیا تو سال بھر کا لاک ڈاؤن بھی کم ہے. کیا کہیں گے قاضی صاحب آپ؟ جی یہ سلنگی صاحب نے مختلف اقدامات کی بات کی، آپ نے بجٹ کی بات کی، اور ابھی یہ دو سوال آئی تھنک یہ ساری چیزیں لنک بھی ہیں. they are linked in one way or the other. دیکھیں جان ایلیا کا ایک شعر ہے. جان ایلیا فرماتے ہیں کہ 4 سازوں کی 4 سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مجھے مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا. بہت اچھا. آئی تھنک کہ وینٹیلیٹرز رکھنا اور آکسیجن سلنڈر رکھنا یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن از کووڈ ان ایمرجنسی ان پاکستان؟ بنیادی سوال ہے. واٹ از این ایمرجنسی ان پاکستان؟ دوسرا سوال ہے ہاؤ ڈز این ایمرجنسی لک لائک؟ یہ تیسرا سوال ہے. پھر یہ کہ آئی تھنک کہ گورنمنٹ کے اوپر آئی نو اینڈ آف کورس آپ دونوں کو جیسے پتہ ہے کہ گورننس پاکستان کے اندر اٹس لائک رائڈنگ اے ٹائیگر. اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اینڈ رٹ جو ہے اسٹیٹ کی وہ along the Indus river ہی زیادہ ہوتی ہے. تو اینڈ اس کے بعد آپ کی ایک ارینجمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں اور آپ ایک کنٹری کو گورن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مختلف اور ایلیمنٹس اور چیزوں کے ساتھ. سو آئی تھنک کہ ایکسٹرنلائز کرنا کہ جی یہ ایک لیڈر نے صحیح اس کو سیریس نہیں لیا، اور وہ بھی ٹھیک ہے بات، مطلب کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن آئی تھنک کہ یہ جو as a society we need to educate ourselves. ہم اسپون فیڈنگ کو تو نہیں چل سکتے کہ ہمارے 4-5 چینلز پر جو آ رہا ہے وہی ریگرجیٹیٹ کریں ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اندر یا اور دوستوں کے ساتھ. یا تو ایک جو انٹلیکچوئل پاسٹی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور and I think like and it dwells into a lot of other things. I think just in terms of the capacity to for independent thinking, capacity to have a systems level like perspective on different things. So جہاں تک آپ نے دیکھیں بجٹ کی بات کی ہے تو یہ بڑا ایک بجٹ کے اوپر تو کبھی کنسنسس آج تک ہوا نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو وہ اس بار میں سوچ رہا تھا کہ شاید تھوڑا ڈفرینٹ لائک کہ ہم اس پرسپیکٹو میں ہوں گے، لیکن آئی تھنک کہ جیسے بھی یہ بجٹ یا جس نے بھی اس کے اوپر ایک اگریمنٹ کی ہے، آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو ٹیکن دی ہیلتھ پرسپیکٹو. دیٹس نمبر 1. بالکل یہ بڑی ایک کلیئر بات ہے اس کا. یہ اکاؤنٹنٹس پرسپیکٹو ہے کہ اس کو ہیڈ کو 0 کر دیں آپ اور اس کو بڑھا دیں. یہ 90 نہیں 70 چلے گا، اور اس کے اندر 30 نہ کریں یار، یہ 25 میں گزارا کریں. آئی تھنک اگر ایسے ڈیسیجنس کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. مطلب دیکھیں نا اس اسٹیج کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، یا میں چیخ مار سکتا ہوں، یا میں رو سکتا ہوں، یا میں ہنس سکتا ہوں. بیکاز دیکھیں میں رضا صاحب اور سمنگی صاحب، ایوری بڈی دیٹ آئی لو از ان دس کنٹری اینڈ ایوری بڈی دیٹ آئی نو از ان دس کنٹری. یہ میرا جو میرے اسٹیکس ہیں اس کنٹری کے اندر. میں نے گورنمنٹ میں بھی سرو کیا ہے، میں نے این جی اوز کے اندر بھی کی ہے، میں نے یونین کے اداروں میں بھی کی ہے، تو میں تو انویسٹڈ ہوں اس ملک کے اندر، اور ہم سارے ہیں. اس لیے تو بس آج دل بھی جلا رہے ہیں. سو آئی تھنک پہلی چیز تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اگر ایمرجنسی کنسنسس بلڈ کر لیں، اور کنسنسس بلڈ کریں گے تو لوگ موبلائز ہوں گے. دیکھیں بڑا زبردست ایک گراس روٹ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ڈفرینٹ ادارے ہیں، آپ ان کو موبلائز کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کر سکتے ہم موبلائز؟ تو پہلی چیز تو یہ this is not just a government only response, this is a whole of society response if we want it to be. So I think کہ after جو ثانیہ ہوا تھا، I know کہ اس کے ساتھ comparison نہیں بنتا، پشاور میں ایک نیشنل کنسنسس بنی تھی کہ یہ ابھی نہیں چلے گا،
اور اس کے اوپر میرے خیال سے کہ ایٹ لیسٹ 95% پاکستانیوں کی ایک تھی کہ بس دس از اٹ اینڈ وی ہیو ریچڈ آور لمٹ. So I think we right now need to think through that. I mean, of course it's late, but we need to think through, is this an emergency? And once you have that consensus and once you mobilize, like not only your own elements, you come across, you be a statesman, you go over to your opponents, you sit with them and you're like, this is it, we need to converge on this right now. And of course, like, he's our prime minister. Like, whether you like it or not, the majority of the country voted for him. So there is no like so, and then from that point onwards, then we can talk about the budget and how it's just as if कि कोरोना आया, कोरोना चला गया और खत्म होगी बात, और ये बस एक सावन की तरह था और बस हो गया. दूसरी चीज ये है कि जब आपने ये जो स्टेप्स की बात की है कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए, सो स्टेप्स देखें, जो इन्वेस्टमेंट है वो एक हेल्थ सिस्टम पर्सपेक्टिव से हमेशा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वरना वही होगा जो 90 की दहाई के अंदर, अगर आपको याद हो कि ब्रिक एंड आल्मा आटर हुआ, आल्मा आटर के बाद वो ब्रिक एंड मोटर की इन्वेस्टमेंट्स होने शुरू हो गई, प्राइमरी हेल्थ केयर हर यूनियन काउंसिल के अंदर बनना शुरू हो गए, और आज जो है वहाँ बकरियां भी हैं, भैंसे भी हैं, वो जैसे गोश्त फैसिलिटीज होती हैं, जैसे एजुकेशन की होती हैं, वैसी हेल्थ की हैं. तो ये जो हेल्थ बजट है, इस हेल्थ बजट के अंदर ये बताएं कि ब्रिक एंड मोटर कितना है, क्योंकि जी जितनी भी, और इसके सिवाय एक रनिंग एक्सपेंडिचर कितना है, और सर्च कितनी है, और वो सर्च जो है, फिर दूसरी बात है कि बजट, हम कहते हैं जी बजट इंक्रीज कर दें, वो कैपेसिटी है हेल्थ सेक्टर के अंदर वो बजट यूटिलाइज करने की, वरना वही 40%, 50% वापस लैप्स होके वापस चला जाएगा. फिर वो कहेंगे जी अगले साल के जी आप लोगों को एलोकेट हम नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल नहीं करते और पैसे ब्लॉक करके रखते. आई हैव हैड एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन पीएनडी एज वेल. पीएनडी के अंदर जो पीसी1 बनते हैं, देखें ना, जो पीसी1 बना रहा है, जो उसके साथ सपोर्ट कर रहा है, और जो आगे उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है. सो आई थिंक द सेम गोज फॉर हेल्थ राइट नाउ. आई मीन, डेवोल्यूशन के पीछे हम उसका पल्लू पकड़ के छुप नहीं सकते कि जी डेवोल्यूशन होगी, ये सूबों की जिम्मेदारी है और आपने अपने ऊपर से एक्सटर्नलाइज कर दिया. सो आई थिंक दैट एटीट्यूड नीड्स टू चेंज एट ठीक, बिल्कुल ठीक. तो मेरे ख्याल से आज इसको, सोलंकी साहब अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो कर मेरा लीजिए. एक छोटा सा सवाल है जी. और वो आखिरी सवाल ये है, वैसे तो हमें तकरीबन हर रोज ही इस पे बैठेंगे और हम इस पे बात करेंगे. एक अहम सवाल है, वो है स्टिग्मा का. एक शर्म और खौफ की अलामत है कोरोना. लोग छुपा रहे हैं, और क्योंकि इसको खौफ और शर्मिंदगी की अलामत एक टैबू बना दिया गया है, बीमारी नहीं जो कि किसी को भी लग सकती है, तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है. लोग बीमारी को भी छुपा रहे हैं, डेथ को भी छुपा रहे हैं, और ये जितना स्टिग्मा और ये खौफ बढ़ रहा है, उतना ये बीमारी और मजीद खतरनाक शक्ल अख्तियार कर रही है. इसका क्या करें? इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस स्टेज पर मेरे ख्याल से फहीम साहब हैं यूएस में, उन्होंने भी लिखा, हम भी एडवोकेट करते रहते हैं, तो जितनी भी कैरेक्टर ट्विटर इजाजत देता है तो उसके अंदर कैथारसिस भी करते हैं. तो आई थिंक इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि नेशनल टीवी के ऊपर हर दिन हमारे एक्सपर्ट्स ने आना है, बैठना है, लोकल जबान के अंदर लोगों को ब्रीफ करना है, मीडिया को ब्रीफ करना है और लोगों के सवाल लेने हैं. अभी आप मुझे बताएं कि जरूरत है WHO को जनवरी से आज तक वो कोई हफ्ते के अंदर 4 दिन, मतलब सीनियर लोग जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस रिस्पॉन्स को 194 मुल्कों के अंदर और बाकी और टेरिटरीज के अंदर, वो आ जाते हैं कटेरे में, अपने आप को बंद कर देते हैं और लोग बॉम्बार्ड करते हैं सवालों के साथ. मतलब ऐसे सवाल जो सेंस भी नहीं बनते. लेकिन जी क्या आपने चीन के साथ क्या किया, आपने अमेरिका, आपकी वही सवाल रिपीट होंगे. टेक्निकल सवाल भी लोग पूछते हैं, लेकिन देखें ना, ट्रस्ट जो है लोगों का
وہ بڑھ رہا ہے. پبلک ایجوکیشن کے اوپر کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ کہ اگر 8 زبانوں کے اندر لوگوں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایجوکیٹ کر دیا. سو وٹ آئی تھنک از جہاں سی ڈی سی کی تھوڑی سی ایک کمزوری رہی اس بار, امریکہ کی سی ڈی سی کا جیسا ادارہ دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے. مطلب سی ڈی سی ایک اتنا پار ایکسلنس ادارہ ہے جس نے دنیا کے اندر جو کنٹریبیوشن پبلک ہیلتھ کے اندر کی ہیں, گلوبل گڈ کی ہے اس میں. سو اس بار صرف پبلک جو کمیونیکیشن ہے وہ کمیونیکیشن نہیں کر سکا, وہ ہر دن آ کے بریف نہیں کر سکا. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اموات جہاں ہوئی دنیا میں جس شہر کے اندر ہوئی وہ نیو یارک کا شہر ہے. اور اینڈرو کومو جیسا جو ایک گورنر ہے وہ اپنی ایک وہ 1992 کی ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر وہ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کے جو ہیں وہ لیکچر دیتا ہے کہ جی یہ حالات ہیں, اتنے لوگوں کی اموات ہونے والی ہے. دیکھیں نا, وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار تو نہیں ہے اموات کا, پینڈیمک تو پینڈیمک ہے, لیکن یہ کہ پبلک کانفیڈنس بڑھا رہا ہے اور وہ کلیئر کمیونیکیشن کر رہا ہے کہ جی یہ ڈینجر ہے آپ لوگوں کو, یہ سچویشن ہے آپ کے شہر کی, اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ اس کا پبلک کانفیڈنس اس بندے کے اندر, اس کی پاپولیرٹی سرچ کر گئی ہے کیونکہ اس کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن رہی ہے لوگوں کے ساتھ. سو آئی تھنک اس قسم کے ایک ایکسپرٹس ہوں, پینل ہو جو ہر دن آ کے بلا ناغا لوکل زبان پنجابی, پٹواری, پشتو کے اندر اگر جواب دینے, لوگ کال ان کریں, لوگ لکھیں اور یہ ان کا جواب دیں. اور یہ ایسی کوئی دیکھیں ایوالونگ ایک ڈیزیز ہے, کوئی چیزیں ہمیں پتہ ہے, کوئی چیز نہیں پتا. آج زیادہ آسان ہے میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ اے سمپٹومیٹک ٹرانسمیشن کی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے, نہیں پتا تو نہیں پتا, شاید ہمیں 6 مہینے میں پتا چل جائے ایک چیز. ویکسین کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا, تھیراپیوٹکس یہ پتا نہیں ہے کہ ہائیڈروکسی کلورائڈ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. سو آئی تھنک یہ جو ایک آنیسٹی ہوتی ہے, ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی اور ایک سائنٹیفک آنیسٹی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ لیکنگ ہے. دیکھیں نا, انگریزی کے نیوز پیپر کے اندر لکھنا ایک آرٹیکل, انگریزی کی نیوز پیپر کی ویورشپ کتنی ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں. سو یہ جو موبلائزیشن ہے اس کا پروسیس جو ہے وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ سے ہوگا, لیڈرشپ سے بھی اور ایک جو ماہرین ہیں ان سے بھی ہوگا. بالکل بالکل. رضا صاحب آپ جی, میرے خیال سے آج کی یہ گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہیں, اور میرے خیال سے تھینک یو ڈاکٹر قاضی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی تھنک جو میں نے آپ کی باتوں سے آج سیکھا ہے 3 موٹی باتیں. پہلی چیز پبلک اویئرنیس اور ایجوکیشن, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور جیسے سولنگی صاحب نے ابتدائیے میں کہا کہ یہ بات بھی جو ہم کر رہے ہیں, یہ کاوش بھی جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ کی آواز, آپ جیسے ایکسپرٹس کی آواز لوگوں تک جائے. فیس بک لائیو ابھی ہمارا ویڈیو دیکھا جائے گا, یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ, تو لوگ اس سے آگاہ ہوں اور مستفید ہوں. دوسری جو آپ کی ٹیک اوے ہے کہ لاک ڈاؤن, صرف لاک ڈاؤن پہ بحث جو ہے وہ بے معنی اور لا یعنی ہے. اس سے پہلے بہت سارے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہیں, جو کرنے والے ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے, کچھ آدھے ہوئے آدھے نہیں ہوئے. اور تیسری بات جو میں نے کہی, میں اس کو دوبارہ سے ایمفسائز کروں گا کہ بجٹ جو ہے ہمارے وہ ناکافی ہیں. یہ ایک وبا ہے, اس وقت اس کو گورنمنٹ کو صوبوں پر اور فیڈرل لیول کے اوپر ان کو انکریز کرنا چاہیے. اور سولنگی صاحب کی جو بات ہے میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں, اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کی شعور اور آگہی میں ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے اس وقت, چاہے وہ آکسیجن کا مسئلہ ہو, ایوری ڈے ہیلتھ میڈیکل اکوپمنٹ کو ہینڈل کرنے کا ہو. تو میرے خیال سے یہ 4-5 پوائنٹس ہیں, ہم ان کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور ناظرین, ہم کل پھر حاضر ہوں گے 9 بجے شام کو, کووڈ-19 پہ بھی بات کریں گے اور اس کے دیگر جو منسلک ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ایک گفتگو ہوگی. تھینک یو سولنگی صاحب. اور ڈاکٹر انیس سے یہ کہیں گے کہ آپ کی جان ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے, آئندہ بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ.